بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 21 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی حالات بڑے کشیدگی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کا الزام جنرل باجوہ پر لگ گیا ہے۔ ان کی بیٹی ایمان مزاری نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اینکر ارشد شریف کے بعد صابر شاکر، سمیع ابراہیم کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ آخر صحافیوں کے خلاف مقدمات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ پشاور میں بیٹھے عمران خان سے بیک ڈور رابطے تیز کر دیے گئے ہیں۔ کچھ اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، تیزی کے ساتھ ہر 10 منٹ کے بعد ایک نئی خبر ہوتی ہے اور اس خبر سے جڑی ہوئی کچھ اور خبریں ہوتی ہیں جو مسلسل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، چونکہ مخصوص حالات ہیں اور اس کے اندر جو آج کا دن ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز رہا ہے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری اور کچھ صحافیوں کے خلاف مقدمات، پھر حکومت جس طرح لسٹیں بنا رہی ہے، جس طرح تقریباً 29 جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے آج تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی رات گئے جو جس طریقے سے تبادلہ کر دیا اسلام آباد کے اندر، تو حکومت جو صف بندی کر رہی ہے، ظاہر ہے لانگ مارچ سے نمٹنے کا ایک پورا جو منصوبہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور پھر جتنے الزامات اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر لگ رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور دشمن کی تمام تر جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک آپ کو عام خبر دے دوں کہ بھارت کے اندر پیٹرولیم پرائسز میں کمی واقع ہو چکی ہے، اور وہاں پر چونکہ رشیا کے ساتھ امریکی دباؤ کے باوجود بھارت نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ڈسکاؤنٹ پر پیٹرول ڈیزل ملا، جس کا آج 9 روپے 7 روپے ریلیف دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی اپنی قوم کے لیے یہی کرنے جا رہا تھا، لیکن امریکی سازش جو ہے اس کے کچھ لوکل ہینڈلرز میر جعفر، میر صادق، وہ امریکی سازش کے تحت انہوں نے اس کے اندر ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم بھی امریکہ کے جواب دیتے اور رشیا کے ساتھ یہ تجارتی معاملات بڑھاتے تو آج ہمارا پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہوتی اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہوتی، اور ساتھ ہی جو ڈالر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ حالات بھی نہ دیکھنے پڑتے۔ شیخ رشید جو ہے انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، اور چونکہ اس حوالے سے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ان کی خبریں درست ثابت ہوتی ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس وقت عمران خان کا بدریہ پرویز خٹک، اور میں دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں نون لیگ کے صحافی بڑے پریشان ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، یہ وہ بے بسی ہے کہ نئے انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے۔ اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ پرویز خٹک الیکشن سے متعلق سب کے ساتھ رابطوں میں، عمران خان کل 4-5 بجے مارچ کے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ 12 گرفتاریوں کا خدشہ ہے، اس لیے کور کمیٹی کا اجلاس پشاور میں رکھا گیا ہے۔ کیسز جو بنائے جائیں گے ان کی اطلاع کے مطابق رانا ثناء اللہ ایکٹیو ہے، اور ان کو لیگی بدماش بھی کہا جاتا ہے۔ اٹک، ملتان، فیصل آباد کے اندر وہ کہتے ہیں یہ کیس بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان ملتان جلسے میں کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ سب حلقوں میں بات چیت چل رہی تھی۔ آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگ کا ایک گروپ الیکشن اور دوسرا تصادم کی طرف جانا چاہتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکے گا کیونکہ فوج نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو پیٹرول اور گیس کے مسئلوں میں ملوث کرے۔ اس میں کافی پیش رفت ہے کہ الیکشن کی راہ نکالی جائے۔ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ 31 مئی سے پہلے عام فیصلے ہوں گے، اور اب عام فیصلے 4-5 دنوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تھا کہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی، لیکن شیریں مزاری کی گرفتاری سے لگتا ہے کہ آگے کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہی وجہ ہے
کہ शहबाज शरीफ पिछले 3-4 दिन से स्टेटमेंट आती है, पीटीवी की टीम भी वजीर आजम हाउस पहुंच गई थी, लेकिन वो खिताब होना था, कौम से खिताब नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात हैं, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, मरियम और उनके पापा जाना चाहते हैं, तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। बहरहाल परवेज खटक के जरिए इस वक्त जो है वो राब्ते के अंदर हैं, बैकडोर राब्ते तेजी के साथ आज भी जारी हैं कि किसी तरीके से मामला चलाए जा सकें। दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब किस्म की रीत चल पड़ी है और वो है गद्दारों की लिस्टों के अंदर इजाफा करना। हैरत की बात यह है कि जो लोग पाक फौज को गालियां देते रहे, जो यहाँ ड्यूरेंट लाइन पर घसीटने की बात करते रहे, जिस तरह जनरल रानी का जिक्र अहमद मीर करता रहा, बाकी उनके जितने टाउट थे, चेले थे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जिस तरह उनकी सोशल मीडिया टीमें थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, पीटीएम का बयानिया और नून लीग का जब एक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तार एक मंजूर पश्तीन अपना वो हुआ है जो यहाँ पर अली वजीर है और उसका नाम भी अब नहीं लिया जाता। लेकिन अब वो लोग जो मुहिब्बे वतन थे, जो पाक फौज जिंदाबाद का हमेशा नारा लगाते थे, अपने वतन की बात करते थे, लेकिन जो हालिया इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है इस पर उन्होंने तनकीद की, तो अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और इसका जो सारा इल्जाम है वो इस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ रहा है। अनलेस के DGISPR इसके अंदर उनको मौक़िफ़ वादे करना चाहिए, क्योंकि पाक फौज है तो हमारा मुल्क है। ये इदारा जो है, हमें इससे एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात होते हैं, हमें किसी के रवैये से इख्तलाफ होता है, तनकीद करते हैं, लेकिन अगर फौज का इदारा कमजोर हो गया, अवाम और फौज अगर आमने सामने आ गए, तो यकीन मानिए फिर पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ जाएगी और जिम्मेदार लोग वो जहां भी बैठे हुए हैं उनको इस जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है। अब ये अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज करवाई गई। अब वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला अभी 10:30 बजे वो यानी चलेगा, 11:30 बजे जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो वो जो भी समात होगी उस पर तो मैं अपडेट करूंगा। लेकिन इसके साथ ही साबर शाकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला के अंदर मुख्तलिफ लोग इसके अंदर मुस्तगीस बन रहे हैं, जिनको आप उर्फे आम में मुद्दई कहते हैं सिविल मामलात के अंदर, और उन सब को परेशानी हो गई है एक ही दफा। अब जब इस तरह का मुकदमा दर्ज होना शुरू होते हैं तो उसके पीछे कहानियां होती हैं। वो कहते हैं कि एक ही दिन में ARY न्यूज के दूसरे एंकर साबर शाकर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबर शाकर पर मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज किया गया है। साबर शाकर पर मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज हुआ है। इदारों के खिलाफ बयान देने पर साबर शाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा महमूद हसन नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज हुआ है। मुकदमे में दफा 153, 505 और 131 शामिल की गई है। इससे कबल वो कहते हैं यानी वो दिल आजारी हुई है और इन्होंने इस तरीके से जिक्र कर दिया है, मुसल्लह जो अफवाज हैं, इदारे हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। इसी तरह चतराल और कुछ और जगहों पर समी इब्राहिम के खिलाफ भी जैसे पहले अटक में था वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये वो साफी हैं जो सारी जिंदगी इदारों के लिए बाकी वो जो तबका मलामती है उनसे गालियां खाते रहे हैं। इस वजह से अब ये एक अवाम की जो आवाज है, अगर वो इदारे नहीं सुनेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो यकजहती है, जो इत्तेहाद है, जो मुसल्लह अफवाज के साथ अवाम खड़ी होती है दिलो जान से, इस इत्तेहाद को बड़ी ठेस पहुंचेगी। ये इस वक्त कोई मुल्क दुश्मन इसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए बारीक वारदात कर सकता है। हमें इससे अवेयर होना चाहिए और बाकी यहाँ हमें इदारों को मुस्बत तरीके से जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जरूरत है। अब श्री मदारी आज उनकी गिरफ्तारी चूंकि सबसे बड़ी खबर थी, वो चूंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और फिर इंसानी हकूक की वो वजीर रही। जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के जो जर्नैल हैं उन पर तनकीद की, हालिया जो इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए वादे किया कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज जो है वो यहाँ पर DGISPR से वो जवाब तलबी करते रही कि वो जिस तरह इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, शायद पाकिस्तान के कुछ हल्के भारत के साथ वो कश्मीर को छोड़कर आगे तजारत को बढ़ाना चाहते हैं, फिर रशिया को छोड़कर
امریکہ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، پھر جو سی پیک ہے اس کو چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری اس طرح کی جو الزامات ہیں وہ ان دونوں لگے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، بڑے بڑے صحافی ہوں، کچھ اور بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں، ان کے زیادہ جو انٹرسٹ ہیں وہ مغربی ممالک کے اندر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں ان کے اولادیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہاں کسی کا بزنس ہو سکتا ہے، تو مستقبل کے اندر چونکہ وہ چیزیں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا فیوچر، اس لیے جو باقی انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پر دھیمے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ الزامات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جب لگیں، اور اب ڈاکٹر شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے ایمان مزاری، اب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، جو کچھ کیا ہے، بڑے قابل اعتراض انہوں نے جملہ بولا ہے، یہ جنرل باجوہ نے کروایا ہے۔ یہ بڑی ایک شاکنگ نیوز ہے، اگرچہ وہ انسانی حقوق کے نام پر ہمیں ان سے بڑا اختلاف ہے۔ میں تو ڈاکٹر شیریں مزاری کے جو مذہبی نظریات ہیں ان کا شدید ناقد، میں نے ان پر بڑی مختلف مواقع پر تنقید کی ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر، سوشل ورکر، اس پوائنٹ آف ویو سے جو ان کی آج بھونڈے طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے، پھر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اس کا حکم نہیں مانا گیا، آخر پنجاب کی حکومت چلا کون رہا ہے، یہ اب لوگ سوال کر رہے ہیں۔ پھر یہ جس طرح ایمان مزاری جو ہے انہوں نے الزام لگایا، اب میرا خیال ہے جتنا یہ کیچڑ پڑ رہا ہے اداروں کے اندر ان دنوں کے اندر، ایک تو فریش الیکشن کی طرف جانا ضروری ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ نون لیگ کی دوہری واردات بھی ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی نے بھی مذمت کی، یعنی شیریں مزاری کے معاملے پر ہمارے آج ایک دوست فرحان منہاج ہیں، وہ بھی ڈگری سے ایسن سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی شیریں مزاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر نہیں ہے تو ملک کو آگے چلانے پر یہ کس طرح ایک پیج پر رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ حالات جتنے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس وقت جنرل باجوہ پر، جنرل فیاض حمید پر، اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی ایک تو وضاحت کرنی چاہیے، اس گرفتاری کے اندر ان کا ہاتھ نہیں ہے، اگر ہے تو ان کو واضح کرنا چاہیے اور مقدمات ایسے بنائیں جس کے اندر واضح نظر آئے کہ یقیناً کوئی اداروں پر ایسا بلیم کر دیا ہے، کسی آئینی شک کی، قانونی دفعات کی جو ہے وہ وائولیٹ کیا گیا، تو یہ ریمیڈی موجود ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر، اور باقی جو فوجداری بہت سارے قوانین ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تاکہ فوج کی جو بدنامی ہے وہ نہ ہو۔ چونکہ یہ ایمان مزاری کا پہلا جو نقطہ نظر ہے آلریڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان چیزوں کو مزید کچھ لوگ پی ٹی ایم کے، نون لیگ کے اور ملا کر ایک ایسا ایک دوسرے کو، یعنی اس وقت بڑا منافقانہ کردار جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی گلا ہے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کا۔ ان حالات میں جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، یہ بڑے شدید الزامات ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے جواب آنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔